ظالم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہے۔ تفسیر روح المعانی میں آیت کریمہ فلن اکون ظہیرا للمجرمین کے تحت یہ حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز آواز دی جائے گی کہ کہاں ہیں ظالم لوگ اور ان کے مددگار، یہاں تک کہ وہ لوگ جنہوں نے ظالموں کی دوات قلم کو درست کیا وہ بھی سب ایک لوہے کے تابوت میں جمع کر کے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم زمانے کو گالے دینے کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، حالانکہ میں زمانہ ہوں، ہر معاملات میرے ہاتھ میں ہیں، میں ہی دن کو رات میں بدلتا ہوں اور رات کو دن میں بدلتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ جب تم وضو کرو تو بسم اللہ الحمدللہ کہہ لیا کرو، اس کا اثر یہ ہوگا کہ جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا اس وقت تک تمہارے محافظ فرشتے یعنی کتابین اعمال تمہارے لیے برابر نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ ظلم کی تین قسمیں ہیں۔ ظلم کی ایک قسم وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہ کریں گے، اور دوسری قسم وہ جس کی مغفرت ہو سکے گی، اور تیسری قسم وہ جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ لیے بغیر نہ چھوڑیں گے۔ تو ان میں سے جو پہلی قسم کا ظلم ہے وہ ہے شرک، جو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہ کریں گے۔ دوسری قسم کا ظلم ہے وہ ہے حقوق اللہ میں کوتاہی، وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے کیونکہ رب فرماتا ہے میں تمہیں معاف کر دوں گا، میں غفور الرحیم ہوں۔ اور تیسری قسم کا جو ظلم ہے وہ ہے حقوق العباد کی خلاف ورزی، جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ضرور لے گا۔ یاد رکھو دوستو، اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ ہمیں بخش دے گا کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے، لیکن اگر حقوق العباد میں ہم کوتاہی کریں گے تو یاد رکھو اللہ اس کا بدلہ ضرور لے گا۔ قیامت کے روز رمضان اور قرآن کی سفارش۔ جب اللہ تعالیٰ روز معاشر انسانوں سے ان کا حساب کتاب لے گا تو فرمایا جاتا ہے کہ قرآن اور رمضان ہماری سفارش کریں گے۔ رمضان کہے گا کہ یا اللہ میں نے اسے 11 دن بھوکا رکھا اور یہ صرف تیری رضا کے لیے بھوکا رہا اور کھانے پینے سے رکا رہا، اور جبکہ قرآن کہے گا کہ یا اللہ یہ رمضان المبارک میں روزہ رکھتا، سارا دن بھوکا رہتا اور تھکا ہوا رہتا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ رات کو مجھے سنتا تھا، اور آج ہم آپ کے حضور اس کی سفارش لے کے آئے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن اور رمضان کی سفارش قبول کرے گا اور انسان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ دوستو آج ہمارے پاس رمضان بھی ہے، قرآن بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 3 لوگوں کی عزت کی وہ سمجھے کہ میں نے اپنے رب کی عزت کی۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ ایک وہ مسلمان جس کی سفید داڑھی ہو، کوئی عالم نہیں، کوئی صوفی نہیں، کوئی درویش نہیں، صرف مومن ہو، مسلمان ہو، منہ پر سفید داڑھی ہو۔ اور فرمایا دوسرا وہ شخص جس نے عدل کرنے والے بادشاہ کی عزت کی، اور حضور فرماتے ہیں اور تیسرا وہ شخص جس نے قرآن پاک کے عالم کی عزت کی، وہ سمجھے کہ میں نے اپنے رب کی عزت کی۔ دوستو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بچوں کی 5 عادتیں پسند ہیں۔ پہلا، وہ رو رو کر مانگتے ہیں اور اپنی بات منوا لیتے ہیں۔ دوسرا، وہ مٹی سے کھیلتے ہیں یعنی غرور کو خاک میں ملا دیتے ہیں۔ تیسرا، جھگڑتے ہیں پھر صلح کر لیتے ہیں۔ چوتھا، مل جل کر کھاتے ہیں اور کھلاتے ہیں، زیادہ جمع کرنے کی فکر نہیں کرتے۔ پانچواں، مٹی سے گھر بناتے ہیں اور کھیل کر گرا دیتے ہیں، یعنی یہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری حدیث سن کر دوسروں تک پہنچائے خدا اس کا چہرہ روشن کرے اور اس پر قیامت کے دن میری صفات واجب ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 3 لوگوں کی عزت کی وہ سمجھے کہ میں نے اپنے رب کی عزت کی۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ ایک وہ مسلمان جس کی سفید داڑھی ہو، کوئی عالم نہیں، کوئی صوفی نہیں، کوئی درویش نہیں، صرف مومن ہو، مسلمان ہو، منہ پر سفید داڑھی ہو۔ اور فرمایا دوسرا وہ شخص جس نے عدل کرنے والے بادشاہ کی عزت کی، اور حضور فرماتے ہیں اور تیسرا وہ شخص جس نے قرآن پاک کے عالم کی عزت کی، وہ سمجھے کہ میں نے اپنے رب کی عزت کی۔
فرمایا کہ جب بدکار بدکاری کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے، اور اب شیطان کیا چاہتا ہے کہ ہمیں سو میں مبتلا کر دے، ہمیں بدکاری میں مبتلا کر دے۔ بدکاری کے جتنے بھی راستے ہیں، فحشاء کے جتنے بھی راستے ہیں، شیطان نے ان کو آراستہ کر دیا ہے، رقص کو فن قرار دے دیا گیا ہے، اور آج ریانی پر مشتمل مخلوط اجتماعات کو فیسٹیول کا نام دے دیا گیا ہے، اور کیا کیا رنگ اور کیا کیا ڈھنگ دے دیے گئے ہیں۔ وہ راستے جو بدکاری پر منتج ہوتے ہیں، وہ راستے کشادہ کر دیے گئے، اور اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی کہ جو بدکار لوگ بدکاری کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، فحشاء کو پھیلاتے ہیں، حکومت ان کو ایوارڈ دیتی ہے، ان کو بلا کر کے اعزازات دیے جاتے ہیں، انہیں اتنے پیسے دیے جاتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ کس لیے؟ کیونکہ وہ بدکاری کو پھیلاتے ہیں، فحشاء کو پھیلاتے ہیں۔ یہ معاشرے کا بدترین طبقہ ہے جن کی وجہ سے بدی پھیلتی ہے، نوجوان کے اخلاق بگڑتے ہیں۔ جو شخص بدکاری میں پڑ گیا، اس کے دل کا چہرہ مسخ ہو کے رہ گیا اور داغدار ہو کے رہ گیا۔ السلام علیکم دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر وہ احسان کیا جو کسی نے نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اتنا روئے کہ کوئی نبی اتنا نہ رویا۔ آپ اپنی امت کے لیے اتنا تڑپے کہ کوئی نبی اتنا نہ تڑپا۔ جب آپ طائف کی وادی میں گئے تو وہاں بھی آپ کو ستایا گیا۔ آپ میلوں میل دوڑتے رہے اور پیچھے پتھر مارے جا رہے تھے۔ قدم اٹھتا تو پتھر پڑتا، قدم نیچے آتا تو پتھر پڑتا، یہاں تک کہ آپ کی پنڈلیوں مبارک سے خون بہنے لگا اور آہستہ آہستہ خون کے فوارے نکلنے لگے۔ دوستو، یہ سب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کے لیے کیا؟ اپنی امت کے لیے، تاکہ اس کی امت دوزخ میں نہ جائے۔ تو دوستو، میری آپ سے التجا ہے، خدا را اپنے نبی کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرو اور اس کی اطاعت کرو۔